بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، ابتدا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، جو ہر قسم کی تعریف کا، بڑائی کا، کبرائی کا مستحق و لائق ہے۔ اسی کی پاک ذات ہے کہ جو اکیلا خالق، مالک و رازق ہے، وہی اس پوری کائنات کو چلانے والا، وہی اس پورے نظام کو چلانے والا، وہی اس پوری مخلوق کی تدبیر کرنے والا ہے، اور وہی زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا وہ اکیلا ہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، چاہے وہ مخلوق کوئی نورانی فرشتہ ہو، یا کوئی خاکی نبی پیغمبر ہو، یا کوئی نیک ولی صالح بندہ ہو، یا اللہ کی مخلوقات میں سے چاند، سورج، ستارے، سیارے، پہاڑ، درخت، چرند پرند، کوئی بھی ان میں سے مستحق نہیں کہ انہیں ان کے خالق کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی طرح سے بھی شریک کیا جائے۔ اور بے شک اسی کی پاک ذات ہے جس کے خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں اور اس کی بلند و عالی صفات ہیں، جس کا اس نے اپنی کتاب عزیز میں بارہا ذکر کیا ہے، اور جن کے بارے میں اس کے پیغمبر نے بخوبی بتلایا ہے۔ ہم اس کے ناموں اور صفات پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کا جو عربی معنی ہیں ان کو مانتے ہیں۔ ہم اس کی کیفیت کو اللہ کی طرف سپرد کرتے ہیں، نہ تو ہم اس کی صفات کی کسی قسم کی تعویل پیش کرتے ہیں، نہ تحریف کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کرتے ہیں، نہ تجسیم بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کی صفات میں سے نہ ہی جزئی نہ ہی کلی تعطیل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیغمبر محمد بن عبداللہ، ان کے آل بیت الطاہرین، ان کے صحابہ کرام، اور جو کوئی بھی ان کی بہترین طریقے سے تابعداری کرتا ہے قیامت تک۔ اور اس کے بعد الحمدللہ، جس طرح کے سب کو معلوم ہے کہ یہ جمعرات کو منعقد ہونے والی نشست ہے، جس میں ہم الشیخ الامام المفتی الفقیہ الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المحمہ کی تشریح پڑھ رہے ہیں، جسے فرمایا ہے الشیخ الدکتور عرفات بن حسن المحمدی حافظہ اللہ نے، جو یمن کے مشائخ میں سے ہیں، جو سعودی عرب میں رہائش پذیر ہیں، مدینہ النبویہ میں۔ پچھلی جو نشست ہے اس میں ہم نے جو دوسرا باب ہے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس باب کا تعلق ہے ارکان اسلام سے، اور مختصراً جو ارکان اسلام ہیں ان کے بیان کے بعد پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک لا الہ الا اللہ کی شروط کا تعلق ہے، اس کی شرائط کا، تو وہ ہے علم، جو کہ جہل کے منافی ہے، اور یقین، جو شک کے منافی ہے، اور تیسری شرط الاخلاص، جو شرک کے منافی، چوتھی شرط صدق، سچائی، جو جھوٹ کے منافی ہے، پانچویں شرط محبت، جو کہ بغض کے منافی ہے، چھٹی شرط انقیاد، یعنی کہ سرخم تسلیم کرنا یا اپنے آپ کو سپرد کر دینا مکمل طور سے، جو کہ ترک کرنے کے، چھوڑ دینے کے منافی ہے، اور ساتویں جو شرط ہے وہ ہے قبول، جو رد کرنے کے منافی ہے، اور آخری جو آٹھویں شرط ہے وہ ہے ان سب چیزوں کا انکار کرنا جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کی تشریح میں شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤلف یعنی کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ یہاں پر کلمۃ التوحید کی شرائط کا ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا کہ یہ 8 شرائط ہیں، اور ہم ہر شرط کی جو دلائل ہیں اس کا ذکر کر کے اسی پر اکتفا کریں گے، یعنی کہ اس میں تفصیلی بیان نہیں، مختصر بیان ہے اس کی دلائل کو پیش کرنا۔ تو پہلی جو شرط ہے لا الہ الا اللہ، کلمۃ التوحید کی، وہ ہے علم، جو کہ جہل کے الٹ ہے، جہل کے منافی ہے۔
اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو پھر علم رکھو، جان لو کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الزخرف میں إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس سورت کی جو ابتدا ہے، جو پوری جو معذرتاً جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی کہ وہ جو اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں شفاعت کے لیے، وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے ان کے جو شہادت دیتے ہیں حق کی اور وہ اسے جانتے ہیں۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ شہادت دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ اسے اپنی زبان سے تلفظ کرتے ہیں اور وہ دل سے اس کا علم رکھتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے علم کا کہ علم ہوتے ہوئے اس کلمے کی جہالت نہیں ہونی چاہیے انسان میں، یعنی اس کے پاس اس کا مکمل اور پختہ علم ہونا چاہیے اور جہالت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اسی لیے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اس عظیم کلمے کا علم حاصل کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو کوئی بھی وفات پا گیا اور وہ یہ علم رکھتا ہوا کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ تو اس کے معنی کا علم ہونا ضروری ہے، اس کی جو نفی اور اس بات دونوں کا، تو اس طرح سے توحید کی معرفت حاصل ہوگی، اور اسی طرح پھر اس کا جو الٹ شرک ہے اس کی بھی معرفت حاصل ہوگی، اور یہی توحید ہے، اور یہی توحید ہے۔ یعنی اس کے جو نفی اور اثبات کا یہاں پر ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ جو پہلے گزر چکا، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ پاک ہے جسے کلمۃ الطیبہ، کلمۃ التوحید کہا جاتا ہے، تو اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں نفی ہے، انکار ہے لا الہ ہر قسم کے معبودات کی، خواہ وہ انسانی صورت میں ہو، پتھروں کی صورت میں ہو، سیاروں کی صورت میں ہو، پیڑوں کی صورت میں، چرند پرند خیالات کی صورت میں، کسی بھی صورت میں جو لوگوں نے معبودات بنا رکھے ہیں باطل، ان سب کا انکار ہے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر جو دوسرا حصہ ہے اس کلمے کا الا اللہ، کہ سوائے اللہ کے، کہ وہی حقیقی الہ معبود ہے جو ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے، تو اس میں اس بات ہے، اس میں اقرار ہے۔ تو یہ نفی اور اس بات کا، اس انکار اور اقرار کا علم ہونا ضروری ہے۔ دوسری جو شرط ہے اس کلمے کی وہ ہے یقین، جو کہ شک کے منافی ہے۔ تو مقصود کیا ہے یقین سے یہاں پر؟ وہ مقصود یہ ہے کہ شک نہ ہو اور کسی بھی قسم کا گمان نہ ہو اس کے بارے میں، کیونکہ جو شک کرنے والا ہوتا ہے یا جو ڈگمگانے والا ہوتا ہے تو وہ تو منافق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے سورۃ الحجرات میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، کہ یقیناً مومن بندے تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد وہ شک میں نہیں پڑتے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی ہیں وہ جو سچے ہیں۔ تو اسی لیے یقین ضروری ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ گھلا ہو، ایسا یقین جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ گھلا ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ جو کوئی بھی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی بھی بندہ اللہ سے نہ ملے گا ان کلمات کے ساتھ اور وہ ان میں شک نہ کرتا ہوگا
سوائے یہ کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی جو بھی شخص ان دو کلمات کی شہادت دے گا، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کی، اور وہ وفات پائے گا، اللہ سے ملے گا ان کلمات کی شہادت دیتے ہوئے، بغیر ان کلمات پر شک کرتے ہوئے، یعنی یقین سے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور یہ ایک مشہور لمبی معروف حدیث ہے، من لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی ملو جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پر یقین رکھتے ہوئے، یعنی اس کلمے پر اپنے دل سے، تو اسے جنت کی بشارت دو، اسے جنت کی خوشخبری دو. اس حدیث کو بھی امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. تو موقن یعنی یقین رکھنے والے کا اطلاق نہیں ہوتا کسی پر بھی سوائے اس کے کہ جس کے دل میں علم اور عمل استقرار پا جائے، یعنی مضبوطی پا جائے. اسی لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز پر شک کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے، یعنی کہ معبود برحق ہے، اور وہی کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے اور وہی معبود برحق ہے، اور جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور پیغمبر بھی حق ہیں، اور نازل کی گئی کتابیں بھی حق ہیں. تو یہ جائز نہیں کہ وہ شک کرے ان میں سے کسی بھی چیز میں، اور نہ ہی ڈاما ڈول ہو، اور نہ ہی کسی قسم کے شک و شبے کا وہ اظہار کرے ان چیزوں کو لے کر. یعنی ان سب چیزوں پر اللہ کو حق مانتے ہوئے، اس کو معبود برحق مانتے ہوئے، اس کی جو مخلوقات ہیں، جنت، جہنم، اور اس کے بھیجے گئے پیغمبر اور اس کی نازل کی گئی کتابیں، ان سب کو بغیر کسی شک و شبوں کے، بغیر اس کے یقین کے ڈاواں ڈول ہونے کے، اسے کہتے ہیں یقین. اور جہاں تک یقین کا تعلق ہے تو یہ دل کا اطمینان ہے، یہ دل کا اطمینان ہے، اور اس میں علم کا استحکام ہے. اور اس کا معنی وہی ہے جب یہ کہا جاتا ہے ماء یقین، یعنی عربی کی عبارت ہے، کہا جاتا ہے ماء یقین، یعنی کہ جب پانی کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس میں کوئی لہر نہیں ہوتی، کسی قسم کی حرکت نہیں ہوتی اس پانی میں، تو اسے کہا جاتا ہے ماء یقین، ٹھہرا ہوا پانی. اور اس کی جو ضد ہے، اس کا جو الٹ ہے یقین ہے، وہ ہے ریب، عربی میں کہتے ہیں ریب، یعنی کہ شک. اور یہ ایک قسم کی حرکت ہے، اور ایک قسم کا اضطراب ہے، ہلنا ہے. کہا جاتا ہے رابنی یریبنی، یعنی عربی عبارت ہے، کہا جاتا ہے رابنی یریبنی، رابنی یریبنی. اور اسی میں سے وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی مر بظبی حاقف فقال لا یریبہ احد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوکٹ لگائی بیٹھی ہوئی ہرنی کے پاس سے گزرے، تو آپ نے فرمایا اسے کوئی بھی نہ ہلائے. اور وہ لفظ کیا استعمال کیا؟ یریبہ، جو ریب میں سے نکلا ہے، اور اسی میں سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہے شک. تو شک ایک قسم کا اضطراب اور ایک حرکت، ڈاواں ڈول ہونا ہے. تیسری جو شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ ہے اخلاص، یعنی کہ خلوص، جو کہ منافی ہے شرک کے، تو شیخ فرماتے ہیں جہاں تک اخلاص کا تعلق ہے تو یہ اسلام کی حقیقت ہے. تو اسی لیے اسلام جو ہے وہ اللہ کے لیے استسلام ہے، نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے. کیا مطلب ہے استسلام کا؟ یعنی کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اور اخلاص جو ہے وہ عمل کی صفائی ستھرائی ہے شرک اور اس کے شائبوں سے. تو اخلاص یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے لیے مخلص ہو جائے اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے ارادوں میں اور اپنی نیات میں. اور یہی وہ حنیفیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی، جس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے سب بندوں کو حکم دیا کہ اسے اپنائیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الزمر میں الا للہ الدین الخالص، تو کیا اللہ ہی کے لیے خالص دین نہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسے پکارو دین کو اس کے لیے خالص بناتے ہوئے۔ اور سورۃ البینہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، سارے دین کو اس کے لیے خالص بناتے ہوئے بطور حنفاء۔ اور اللہ کی کتاب میں بے تحاشا اس طرح کی نصوص ہیں، اس طرح کی آیات ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ لوگوں میں میری شفاعت سے سب سے زیادہ خوش بخت انسان وہ ہے جو یہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اپنے اخلاص قلب سے، اپنے دل کے خلوص سے۔ اور اخلاص جو ہے وہ نفاق کی ضد ہے، نفاق کا الٹ ہے۔ تو اسی لیے اہل نفاق جو ہیں وہ لوگ ہیں جو جہنم کی درک اسفل میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ چوتھی جو شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ ہے صدق، سچائی، جو کہ منافی ہے جھوٹ کے، کذب کے۔ جھوٹ جو ہے وہ اہل نفاق کی صفات میں سے ہے، کیونکہ جو اہل نفاق ہے وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جو علامت ہے یہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والی علامات میں سے ہے، یعنی کہ جو جھوٹ بولنا ہے وہ ایمان اور نفاق کے مابین، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی علامات میں سے ہے، کیونکہ نفاق کا جو اساس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، جس پر اس کی عمارت کھڑی ہے، تو وہ جھوٹ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں سورۃ العنکبوت میں فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ یقیناً تم سے پہلے آنے والوں کو بھی ہم نے جانچا تھا، پرکھا تھا، یقیناً اللہ ان کا علم ظاہر کر کے رہے گا جو سچے ہیں، اور ان کا بھی علم ظاہر کر کے رہے گا جو جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ محمد میں فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر یہ اللہ کو سچا مانتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اسی طرح ان دلیلوں میں سے جو سچائی کی شرائط میں سے ہیں، جو شہادتین کی صحت ہے، یعنی اس کا صحیح ہونے کا دار و مدار ہے اس پر، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے سورۃ المنافقون میں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اور اگر تمہارے پاس منافق آئیں اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تو جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ بلا شک منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، یعنی اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، وہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ اس کی سچائی کا اقرار نہیں کرتے، وہ دل سے اس کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ صرف بات اپنے منہ سے باور کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان کے مرض میں اضافہ کرتا ہے، اور وہ اہل کذب ہیں، یعنی جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح یہ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے سوائے بہت کم۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ کوئی بھی ایک شخص نہیں جو گواہی دیتا ہے کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یقیناً محمد اللہ کے رسول ہیں، اپنے دل کی سچائی سے، سوائے اس کے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا معاذ رضی اللہ عنہ سے۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الصدق یہدی الی البر، یقیناً سچائی نیکی کی طرف ہدایت دیتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف ہدایت دیتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سچا مانا جاتا ہے، وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو برائی ہے وہ آگ کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے جب تک یہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اور مسلم دونوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ تو ان سارے شعبوں میں سے جو اصل ہے، جو بنیاد ہے اور جو اساس ہے اور جو سب سے بلند ہے، وہ یہ قول ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جسے سچے دل سے کہا جائے۔ کس پہلو سے؟ یعنی کہ اس پر اس کا علم ہوتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ یہ جو عظیم وصف ہے یہ کسی اور چیز کے لیے مستحق نہیں، کسی اور چیز کے لائق نہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی الوہیت ہے، وحدہ سبحانہ و تعالی۔ پانچویں جو شرط ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ کی، وہ ہے محبت، جو کہ منافی ہے بغض کی، نفرت کی۔ تو جو بندے کی محبت کی علامت ہے اس کے رب کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ ہر وہ چیز جس سے اس کا رب محبت کرتا ہے، اسے چاہتا ہے، وہ اسے مقدم رکھتا ہے، اس کو برتری دیتا ہے، اس کو پہلے رکھتا ہے، چاہے وہ چیز اس کی اپنی چاہت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اور وہ ہر اس چیز سے بغض رکھتا ہے جس سے اس کا رب بغض رکھتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کی خواہش نفس کیوں اس کی طرف مائل نہ ہو، اور اسی طرح وہ ہر اس چیز سے دوستی رکھتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول دوستی رکھتے ہیں، اور وہ ہر اس چیز سے دشمنی رکھتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اور ان کی آثار کی پیروی کو قبول کرتا ہے اور ان کی ہدایت کو بھی۔ اور یہ سب کی سب جو علامات ہیں یہ محبت کی شرائط ہیں، اور یہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ محبت ان شروط کے عدم میں موجود ہو۔ یعنی یہ جو ساری شرائط ہے جو ابھی یہاں پر ذکر ہوئی ہے کہ اس چیز کو مقدم رکھنا، اس چیز کو سر فہرست رکھنا، اس چیز کو پہل دینا، جو انسان کا جو رب ہے اسے چاہتا ہے، خواہ اس کی اپنی خواہش نفس اس کے خلاف کیوں نہ ہو، اور اس چیز سے بغض رکھنا جسے اس کا رب ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کی نفس اس چیز کو چاہتی کیوں نہ ہو، اور ان سے دوستی رکھنا جن سے اللہ اور اس کا رسول دوستی رکھتے ہیں، اور ان سے دشمنی رکھنا جن سے اللہ اور اس کا رسول دشمنی رکھتے ہیں، اور رسول کی پیروی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے آثار کی، اس کی سنت کی، اور اس سب کو قبول کرنا اور اس کی ہدایت کو بھی۔ یہ ساری کی ساری محبت کی شروط کی علامات ہیں، محبت کی جو شروط ہیں اس کی علامات میں سے ہیں، اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو محبت موجود ہو، یعنی یہ چیزیں ہوں گی تو محبت موجود ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو محبت موجود نہ ہوگی۔ اور یہ جو کلام یہاں پر شیخ نے پیش کیا ہے یہ معارج القبول میں سے مقتبس ہے، اس میں سے اقتباس کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اس کی برابری والے لیتے ہیں اپنے لیے، اور ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور لیکن جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو اللہ سے سب سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، تو اگر وہ جو ظلم کرتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے
اور یقیناً ساری کی ساری قوت اور طاقت اللہ ہی کے لیے ہوگی، اور یہ بھی یقیناً کہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑا شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی اگر اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے تو یقیناً ان قریب اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو مؤمنوں سے نرمی برتیں گے، انکساری کا معاملہ کریں گے اور کافروں کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی سبیل میں جہاد کریں گے اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو جس شخص میں بھی پائی گئیں تو وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ جسے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کے علاوہ دوسری چیزوں سے، یعنی اپنے آپ، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی عزت، سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول اسے محبوب ہوں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ کسی شخص سے محبت کرے اور اس سے محبت نہ کرے سوائے اللہ کے لیے، اس کے چہرے کے لیے۔ وَأَن يَكْرِهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، اور وہ اس چیز کو ناپسند کرے کہ وہ کفر کی طرف لوٹے اس کے بعد کہ اللہ نے اسے اس سے بچا لیا ہو۔ کما یکرہ ان یقذف فی النار، اور وہ اس چیز سے اس طرح نفرت کرے، اس طرح ناپسندیدہ ہو وہ چیز سے جس طرح کہ اسے آگ میں پھینکا جا رہا ہو۔ اور اس حدیث کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا انس رضی اللہ عنہ سے۔ تو جو بھی ایمان کی مٹھاس کو چکھنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، کیونکہ جو معبود ہے وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے محبت اور انکساری کے ساتھ، محبت اور انکساری کے ساتھ، اور خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور اس کی تعظیم کے ساتھ اور اس کی اطاعت کے ساتھ۔ الہ اس معنی سے ہے کہ جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جس کو دل جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کی طلب رکھتے ہیں، یعنی کہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے سامنے انکساری کا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ اور جو لفظ ہے تألہ، یعنی جو الہ کا مصدر ہے، وہ تعبد ہے، عبادت ہے، عبودیت ہے، اور جو تعبد ہے، عبادت ہے، وہ محبت کے سب سے آخری مرتبوں میں سے ہے، یعنی سب سے بلند مرتبوں میں سے ہے، اس سے آگے کوئی محبت کا مرتبہ نہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے عبدہ الحب وتیمہ، یہ عبارت استعمال ہوتی ہے جس میں عبدہ کی عبارت استعمال ہوتی ہے۔ یہ تب کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز اس پر قابو آ جائے اور وہ اس چیز کے سامنے انکساری اختیار کر لے اور وہ چیز جو ہے وہ اس کی محبوب ہو، یعنی کوئی شخص اپنے محبوب کے لیے اس کی ملکیت میں آ جائے اور اس کے سامنے مکمل انکساری اختیار کر لے۔ تو محبت جو ہے وہ عبودیت کی حقیقت ہے۔ اور یہ جو کلام ہے یہ شیخ نے اس کا اقتباس لیا ہے مدارج السالکین میں سے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اس کی ذات کے لیے محبت کی جاتی ہے مطلق طور پر سوائے اللہ وحدہ کے، یعنی صرف اللہ کی ذات ہے جسے اس کی ذات کے لیے کلی طور پر محبت کی جاتی ہے، اور یہی معنی ہے کہ وہ معبود ہے، یہی معنی ہے کہ وہ معبود وہ ہوتا ہے جس کو اس کی ذات کے لیے محبت کی جاتی ہے۔ اور اس کلام کی دلالت جو ہے وہ شیخ الاسلام کی کتاب النبوات میں ملتی ہے۔
تو اسی لیے کس لیے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی ایسی چیز سے بغض رکھے یا نفرت کرے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا ہے، اور اسی طرح اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی ایسی چیز سے بغض رکھے جو اس کی شریعت کا حصہ ہو، کیونکہ یہی وہ محبت ہے جو ایک انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ابھارتی ہے. جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ یقیناً اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہ جو آیت ہے یہ میزان ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور کون صرف ایک کھوکھلا دعویٰ کرتا ہے. تو اللہ کی محبت کی جو علامت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے. جس نے ان کی پیروی کو اور وہ ساری چیزیں جن کی طرف انہوں نے دعوت دی اور ان کا جو راستہ ہے اسے اپنی محبت اور اپنی رضامندی کا راستہ بنا دیا. تو کوئی بھی اللہ کی محبت نہیں پا سکتا، نہ اس کی رضامندی، نہ اس کی رضا، اور نہ ہی اس کا ثواب، سوائے اس چیز کو ماننے کے، اس چیز کو تسلیم کرنے کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے بذریعہ کتاب کے اور اپنی سنت کے، اور ان سب احکام پر عمل کرتے ہوئے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ان سب چیزوں سے رکتے ہوئے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو جو کوئی بھی یہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ان کا اجر عطا فرمائے گا جو محبت کرنے والوں کی جزا ہوتی ہے. اور یہ جو کلام ہے یہ مقتبس ہے تفسیر امام ابن سعدی کی کتاب میں سے. چھٹی جو شرط ہے وہ ہے الانقیاد، یعنی سپرد کرنا، سر تسلیم خم کرنا، جو کہ منافی ہے ترک کرنے کے. تو سپرد کرنا اپنے آپ کو، اس کی دلالت یہ معنی کرتا ہے اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ صرف اللہ وحدہ کی ہی عبادت کی جائے اور اس کی شریعت کے سامنے سرخم تسلیم کر دیا جائے اور اسی پر مکمل ایمان لایا جائے، اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ حق ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، یہ جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، لیکن وہ اللہ وحدہ کی عبادت نہیں کرتا اور وہ اللہ کی شریعت کے سامنے سر خم تسلیم نہیں کرتا، بلکہ گھمنڈ دکھاتا ہے اور تکبر سے کام لیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ مسلم نہیں ہوگا، بلکہ وہ ابلیس اور اس جیسوں جیسا ہوگا. یعنی انقیاد جو ہے وہ اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وحدہ، اس کی شریعت کو قبول کرتے ہوئے مکمل طور پر اور اس پر ایمان لاتے ہوئے، اور وہ کہ یہ حق ہے. تو جو کوئی بھی یہ کہتا ہے لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدہ کی عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی اس شریعت کو کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہے بلکہ اس سے تکبر سے کام کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ ابلیس اور اس کے پیروکاروں جیسا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو سر خم تسلیم کر کے ان کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی طلب کے حصولی میں. جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور کون ہے جو اپنے دین میں بہترین ہے اس شخص سے جو اپنا چہرہ سپرد کر دیتا ہے اللہ کے اور وہ اچھے کام کرتا ہے اور وہ ابراہیم کی حنیفیت والی ملت کی تابعداری کرتا ہے اور اللہ نے ابراہیم کو بطور خلیل اپنا لیا. اور اللہ سبحانہ وتعالی دوسری جگہ پر فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور جو کوئی بھی اپنا چہرہ سپرد کر دیتا ہے اللہ کی طرف اور وہ اچھے کام کرتا ہے تو بے شک اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا اور سارے معاملات کا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے.
تو عروۃ الوثقی کیا ہے؟ وہ کلمۃ التوحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس کی مخالفت کسی قسم کے ذوق، کسی قسم کی سیاست، کسی قسم کی قیاس آرائی، کسی قسم کی تقلید کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی اس کے خلاف کسی قسم کی جو راہ ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ تو صرف اور صرف محض انقیاد یعنی کہ سپردگی کا نام ہے، اور اپنا سرخم تسلیم کرنے کا نام ہے، اور اطاعت اور قبول کرنے کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے سورۃ النساء میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو نہیں، سو قسم ہے تیرے رب کی کہ یہ ایمان نہیں لاتے حتیٰ کہ یہ تمہیں حاکم نہیں بنا دیتے اس میں جو ان کے مابین اختلاف پڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنی نفس میں کسی قسم کی کھٹک نہیں پاتے اس کے خلاف جو آپ فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے سامنے مکمل طور پر سرخم تسلیم کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ اور اس کی شریعت کے لیے مکمل طور سے سرخم تسلیم کرنا، اس کے سپرد ہو جانا ضروری ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ ان تین چیزوں سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شریعت کی طرف اپنا حکم سازی کو لوٹانا، اور اسی طرح اس کے ساتھ کہ اس شریعت میں جو بھی فیصلہ سامنے آئے اس شریعت نے جو بھی فیصلہ رکھا ہو کسی بھی معاملے پر، تو انسان اپنے دل میں اس کے خلاف کسی قسم کی کھٹک نہ پائے۔ یہ ہو گیا پہلا۔ دوسرا یہ کہ اس انسان مکمل طور پر سرخم تسلیم کرے، اور اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول میں ملتی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور اگر تم کسی بھی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر ہے، اور یہی معاملات کے انجام کے تعلق سے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور انقیاد کی اشتراط کی جو دلیل ہے، اس کی شرط ہونے کی جو دلیل ہے، اور شہادتین کی صحیح ہونے کی جو دلیل ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے سورۃ النور میں، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پھر جاتے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ، ایک گروہ پھر جاتا ہے اس کے بعد، یعنی کہ یہ کہنے کے بعد۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی مؤمن نہیں ہو سکتے۔ ساتویں جو شرط ہے وہ ہے قبول، جو کہ منافی ہے رد کے۔ تو قبول کرنا وہ ساری چیزیں جس کی یہ کلمہ دلالت کرتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز کو قبول کرنا جو دلالت کرتی ہے اخلاص عبادت کی اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ کے لیے، اور اسی طرح ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، اور اسی چیز کا تمسک اختیار کرنا، اور اسی چیز سے راضی رہنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کفار قریش کے بارے میں کلام ہے سورۃ الصافات میں، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ تکبر اختیار کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور یہ جواب دیا کرتے تھے آگے سے، تو کیا ہم اب اپنے معبودوں کو ترک کر دیں گے ایک مجنون شاعر کے لیے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال پیش کی جس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث کیا ہدایت میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثل ما بعثنی اللہ بہ عز وجل من الہدى والعلم کمثل غیث اصاب ارضا، کہ اس چیز کی مثال جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے عز و جل نے، اس ہدایت میں سے اور اس علم میں سے،
اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے. فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، تو اس میں سے زمین کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو طیب ہوتا ہے اور وہ اس بارش کے پانی کو قبول کرتا ہے. فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، تو اس کے ذریعے پھر اس زمین میں گھاس اور جڑی بوٹیاں بکثرت اگتی ہیں، سبزہ اگتا ہے. وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، اور اسی زمین کا ایک دوسرا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پانی کو تھام لیتا ہے، یعنی اپنے اوپر تھام لیتا ہے، جذب نہیں کرتا، اکٹھا کر لیتا ہے اپنے اوپر. فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، تو اللہ اس طرح کی زمین کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعُوا، تو وہ اس سے پانی پیتے ہیں اور وہ اسی سے اپنی کھیتی کو پانی دیتے ہیں اور اسی سے اپنی مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں. وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِّنْهَا أُخْرَى، اور اسی طرح یہ بارش ایک اور قسم، تیسری قسم کی زمین پر گرتی ہے. إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانُ لَا تَمْسِكُ مَاءً، یہ ایک دلدل نما زمین ہوتی ہے جو پانی کو نہ تو تھامتی ہے اور نہ ہی اس میں سے کسی قسم کی گھاس اگتی ہے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، تو پہلی جو زمین کی مثال یہ ہے اس کی ہے جو اللہ کے دین کی سمجھ اپناتا ہے، اس کا فقہ حاصل کرتا ہے. وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ اسے فائدہ پہنچاتا ہے اس چیز سے جس سے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، تو وہ سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور اس کی مثال جو اس کو کوئی سوچ وچار نہیں دیتا، اس کی طرف کوئی غور و فکر نہیں کرتا. وَلَمْ يُقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ، اور نہ ہی وہ اس ہدایت کو اپناتا ہے جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، تو اس کا معنی بیان کرتے ہوئے شیخ عرفات حفظہ اللہ فرماتے ہیں، تو اس حدیث کا جو معنی اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک مثال بیان کی گئی ہے ہدایت کی، جسے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ایک بارش کی طرح. اور اس کا معنی یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے اور اسی طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. تو پہلے قسم کی جو زمین ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس سے بارش جب اس پر پڑتی ہے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. وہ بنجر زمین سے جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اس کے بعد کہ وہ بنجر تھی، اور اس میں پھر سبزہ اگاتا ہے. تو لوگ، مویشی اور زراعت جو ہے وہ اس سے فائدہ مند ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اور اسی طرح کی زمین کی طرح پہلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہدایت اور علم پہنچتا ہے تو وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور اس سے ان کا دل جو ہے وہ زندگی پاتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اسے دوسروں کو سکھلاتے ہیں. تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں. اور دوسری جو قسم ہے زمین کی وہ یہ ہے کہ جو فائدہ نہیں قبول کرتی اپنے آپ میں، لیکن اس میں فائدہ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی کو دوسروں کے لیے اپنے آپ پر جمع کر لیتی ہے. تو اس سے لوگ اور مویشی جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے لوگوں کی قسم ہے اس مثال میں. وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے دل ایسے ہوتے ہیں جو محفوظ کر لیتے ہیں معلومات کو، علم کو، لیکن ان کے پاس سمجھ نہیں ہوتی، پختہ سمجھ نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس مضبوط عقل ہوتی ہے جس سے وہ اس علم میں سے اور اس ہدایت کے جو معنی ہیں اور اس کے احکامات ہیں اس کا استنباط کر سکیں. اور نہ ہی ان کے پاس اجتہاد کرنے کی اور اطاعت کرنے کی یا عمل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو وہ صرف اس معلومات، اس علم کو، اس ہدایت کو محفوظ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی محتاج طلبگار ان کے پاس آتا ہے جو پیاسا ہوتا ہے اس ہدایت اور علم کے لیے، تو جب وہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ ان سے یہ علم پاتا ہے تو وہ اس شخص کو یہ فائدہ منتقل کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ اس سے یہ فائدہ لیتے ہیں
اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس چیز کا جو ان تک پہنچی۔ اور تیسری جو قسم ہے زمین کی، وہ ایسی زمین ہے جو کہ دلدل نما ہوتی، جس میں کوئی چیز نہیں اگتی، تو اسے پانی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ تو یہ پانی کو اکٹھا کرتی ہے جس سے فائدہ پہنچے دوسروں کو، اور اسی طرح تیسرے لوگوں کی قسم ہے اس زمین کی طرح، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل نہ تو حفاظت کرتے ہیں علم اور ہدایت کی، نہ اس میں فہم ہوتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی سمجھ ہوتی ہے، تو اگر وہ علم سنتے ہیں تو وہ نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس میں مختلف قسم کے علم کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں سے یہ ہے کہ اس میں مثال دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی لوگوں کی زمین کی مثال پیش کر کے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنا اور لوگوں کو سکھانے کی فضیلت، اور اسی طرح اس پر ابھارنے کی، اور اسی طرح علم سے منہ پھیرنے کی مذمت، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ جو فائدہ تھا شیخ نے اسے امام النووی کی جو تشریح ہے صحیح مسلم کی، اس سے اقتباس لیا۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کلمۃ التوحید کو اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تو فرمایا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہ کہہ دیجئے اے میرے چچا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایسا کلمہ جس کے ذریعے میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کروں، گڑ گڑاؤں قیامت والے دن۔ یہ جو حدیث ہے امام بخاری اور مسلم دونوں نے المصیب بن حزن سے روایت کی ہے، لیکن ان کے چچا نے اس کلمے کو قبول نہ کیا، اور وہ عبد المطلب کی ملت پر، اس کے دین پر وفات پا گئے، تو وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور آخری جو 8ویں جو شرط ہے وہ ہے الکفر بما یعبد من دون اللہ، اس چیز کا انکار کرنا جو اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو شرط ہے اس پر اہل علم کے مابین جو ہے وہ اختلاف ہے۔ تو اہل علم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اسے 8ویں شرط گنتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو 9 شرطیں بھی گنتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں اہل علم میں سے جو کلمہ توحید کی 4 شرائط گنتے ہیں، لیکن جو اکثر علماء ہیں ائمۃ الدعوہ اور ان کے علاوہ دیگر جو علماء ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی شروط کو 7 شرائط گنتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں ایک دوسرے کی کوئی مخالفت نہیں۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں، اور وہ جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی 8 شرائط ہیں، تو وہ اس لیے کہ یہ جو اختلاف ہے اس کا مرجع جو ہے، اس کا سبب جو ہے وہ اجمال اور تفصیل کی طرف ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرائط ہیں تو وہ مجمل بیان کرتے ہیں، اس میں تفصیل نہیں ہے، اور اسی طرح وہ بھی ہیں جو صرف 4 شرائط بیان کرتے ہیں، جو اور بھی مزید اختصار کرتے ہیں ان شرائط کی، اور پھر وہ جو تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ 8ویں شرط اس میں لگا دیتے ہیں کہ ہر اس چیز کا انکار کرنا جو اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ اور کچھ علماء جو ہیں وہ 9ویں جو ہے شرط وہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں، جو یہ ہے کہ پیغمبر کی پیروی کرنا، اور یہ بہت قلیل علماء جو ہیں وہ اس قول کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے اقوال کے مابین کسی قسم کا اختلاف نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے متفق ہیں اور یکساں ہیں۔ تو اسی لیے یہ کہا جائے گا کہ وہ جو 8ویں شرط جوڑتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ الکفر بالطاغوت، یعنی طاغوت جو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کا کفر کرنا، تو حقیقت میں 7 شرائط کے خلاف نہیں جاتا، کیونکہ یہ ان 7 شرائط کے نیچے ہی آتا ہے، ان میں شامل ہے، کیونکہ جو سب سے پہلی شرط ہے، جو سب سے پہلی شرائط ہے جن میں سے علم، یقین اور اخلاص ہے، تو ایسا شخص جس کے پاس اخلاص ہے اور جس کے پاس محبت کی شرط ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ طاغوت سے پر کفر کرے گا، طاغوت کا انکار ہی کرے گا، یہ لازم آتا ہے ان 2 شرائط سے۔
تو اسی لیے علماء نے یہ کہا ہے، تو اسی لیے جو اخلاص کی جو شرط ہے اور جو محبت کی شرط جو ہے وہ کفر بالطاغوت کی جو 8ویں شرط ہے اس سے مستغنی کر دیتی ہے، یعنی وہ اس کا تقاضا پورا کر دیتی ہے۔ تو یہ جتنا بھی اختلاف ہے یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، یہ تفصیل کا اور اجمالیت کا اختلاف ہے۔ نعم، اور یہاں پر ہی جو 8 جو شرائط ہیں جو شیخ بن باز نے ذکر کی اس کی تشریح کا اختتام ہوا۔ آج کی نشست چاہے تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن ہم نے چاہا کہ یہ پورا مضمون ایک ہی دفعہ اس کا مطالعہ کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمک اللہ وغفر لک۔ ہمارے اعمال میں کسی حد تک ریاکاری یا اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے، ہمیں کیسے علم ہوگا اس بات کا؟ جبکہ غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ شرک اصغر شرک رات کے اندھیرے میں ایک کالی چٹیل پتھر پر چلنے والی چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔ نعم، ہر انسان جو ہے وہ اپنے جو اعمال ہیں، جو خصوصاً جو اس کے دل کے اعمال ہیں، وہ ان سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا یہ جو عمل ہے اس میں ریاکاری تھی یا نہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کو، اپنے اندرون کو، اپنے باطن کو پہچانتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ لیکن ہاں، ایک انسان جو جد و جہد کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں خالص اللہ کے وجہ کے لیے ان اعمال کو کرے، اسے پھر بھی ڈر ہوتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، وہ کمزور ہے کہ بہت ساری جو معاملات ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں زندگی میں، لوگوں کی نظر، لوگوں کا دیکھنا، لوگوں کا سننا، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں انسان کے عمل پر۔ لیکن انسان کی جد و جہد جو ہے وہ جاری و ساری رہنی چاہیے ساری عمر، ہر عمل میں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے تھا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واعوذ بک ان اشرک بک وانا لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور میں جانتا ہوں، اور میں تجھ سے اس کی بھی پناہ مانگتا ہوں اگر میں تیرے ساتھ شرک کروں جو میں نہ جانتا ہوں۔ تو یہ جامع معنی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے ہمیں اپنانا چاہیے، اور ہمیں اپنے اعمال کو ہمیشہ ٹٹولنا چاہیے، اور اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے وجہ کے لیے اپنے اعمال کریں، خواہ وہ اقوال ہوں، خواہ وہ افعال ہوں، خواہ وہ ہماری نیات ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو جد و جہد ہے یہ ساری زندگی کی جد و جہد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق کی اور قبولیت کی اور اخلاص کی دعا دائماً رکھنی چاہیے۔ ایک انسان زندگی بھر کی نیک اعمال میں ریاکاری کرتا رہتا ہو اور اسے آخری وقت میں احساس ہو، تو کیا اس کے توبہ کرنے سے اور اللہ کا سچا خوف رکھنے سے کے باعث اس کے پچھلی ریاکاری والے اعمال پھر سے اللہ خالص عمل میں تبدیل کر دے گا؟ کہیں قیامت کے روز وہ ہبا منثورہ تو نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن توبہ کا جو دروازہ ہے وہ انسانیت کے لیے تب تک کھلا ہے جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب میں سے طلوع نہیں ہوتا۔ انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو انسان اس وقت موجود ہوں گے اس وقت تک، اس لمحے سے پہلے تک ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ہر فرد جو ہے انسان، اس کے لیے توبہ کا دروازہ جب تک اس کی روح اس کے حنجرے تک، اس کے حلق تک آ نہیں پہنچتی، غرغرہ نہیں کرتی، اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو سب سے بڑا علی الاطلاق برا فعل اور جو سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ شرک اکبر ہے، اس کی توبہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی قبول کرتا ہے، اور اس کی بے تحاشا آیات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب میں۔ تو انسان اگر اپنی وفات سے پہلے، اس سے پہلے کہ اس کی روح اس کے غرغرے تک پہنچے، اس سے پہلے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مخلص توبہ طائب ہو جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے، اس کی توبہ قبول کرے گا اگر وہ مخلص ہوا اپنی توبہ میں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کوئی چیز بعید نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اعمال کی جو جزا ہے اس کو بڑھانے والا ہے، اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔
ہمیں نصوص سے علم ہوتا ہے کہ بہت سی بے جان چیزیں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو اپنے قلم سیاہی کے ذریعے صفحات پر قرآن و سنت اور علماء کے بولے گئے الفاظ لکھتے ہیں، کیا یہ سب قیامت کے دن ہمارے گواہ ہوں گے؟ جو وقت اشیاء اللہ کے دین کے علم میں استعمال کی جاتی ہیں وہ سب گواہی دیں گی ہمارے لیے۔ بے شک، حتیٰ کہ وہ جگہ جہاں پر انسان جو ہے جہاں سے وہ قدم چل کر جاتا تھا اللہ کی اطاعت میں، خواہ وہ نماز پڑھنے جائے مسجد کی طرف، خواہ وہ سفر کرے اللہ کے گھر کی طرف یا علم کی راہ میں، تو وہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے گواہی دے گی اس کے لیے۔ کہ دیکھیں کہ حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی میں سمندر میں جو اس کی مخلوق ہے وہ بھی ایک طالب العلم کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہوتی ہے اللہ سے، فرشتے جو ہے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ بلا شبہ ہمیں ایسی نصوص ملتی ہیں احادیث میں اور قرآن میں بھی کہ قیامت والے دن ہے لوگوں کی جلدیں بات کریں گی، لوگوں کی زبانیں بات کریں گی، لوگوں کی آنکھیں، ان کے جسم کے اعضاء بات کریں گے، جو چیزیں ہیں دنیا میں جو موجود تھیں وہ گواہیاں دیں گی۔ بلا شبہ اس چیز کا ہمیں دلالت ملتی ہے۔ استاد، ہمیں کس طرح علم ہوگا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہے جیسی ہونی چاہیے، یعنی ہر شے اور ہر شخص سے زیادہ اور ان سے زیادہ ہمیں کسی سے ایسی محبت نہیں؟ یہ تو انسان کو تبھی معلوم ہوتی ہے جب اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پیش ہوتا ہے کہ فلاں جو عمل ہے یا کوئی اختیار ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو آپ زندگی میں اس کو اپنانے والے ہیں، اور اس میں آپ شریعت کا جو فیصلہ ہے، اس کی جو حکم سازی ہے، وہ جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا آپ اسے قبول کرتے ہیں کھلے دل سے، چاہے وہ آپ کی چاہت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، یا آپ اپنے آپ میں کمزوری پاتے ہیں، یا آپ ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ نہیں اس کے کوئی اور ایکسیپشن تو ہوگی، کوئی نہ کوئی استثناء تو ہوگی اس حدیث کی، نہیں اس کا مطلق حکم تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، شاید یہ واجب نہیں، شاید یہ مستحب ہے۔ یہ چیزیں جب انسان پاتا ہے اپنے آپ میں تو اسے پتہ ہو جانا چاہیے کہ اس کی محبت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح نہیں جس طرح کی ہونی چاہیے۔ ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز یہ نہیں ہوتی کہ جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچے، خواہ وہ قولی ہو، فعلی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہو، یا آپ کے جو وصف ہے اس میں سے کوئی وصف ہو، کہ سب سے پہلے وہ یہ پوچھے کہ کیا اس میں یہ حکم جو ہے یہ وجوب کی دلالت کرتا ہے، یا استحباب کی دلالت کرتا ہے، یا کراہیت کی دلالت کرتا ہے، یا تحریم کی دلالت کرتا ہے؟ نہیں، اس کو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھ تک پہنچی ہے صحیح سند سے، میں اس کو فوراً اس پر عمل پیرا ہوں، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے یا اس نہیں پر عمل کرتے ہوئے، اس فعل کو چھوڑتے ہوئے، دونوں طرح سے۔ یہ ایک مومن کی جو ہے وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ نعم، الدر الثنیہ نجدی scholar statements good for beginners to read. Also people like Madaliha are false claimants to adhere to their da'wah, especially in terms of takfir, jihad and layman with Muslims. یہ آپ کا جو انورٹڈ کاماز میں ہے وہ لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا، بارک اللہ فیک، اگر آپ پھر سے لکھ دیں۔ الدرر الثنیہ جو ہے وہ جو علماء نجد کے جو علماء تھے، وہ علاقہ سعودی عرب کا جو ریاض کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، جو امارات کے ساتھ قطر والی سائڈ پہ اوپر سے نیچے سے ایک سائڈ سے یمن کے ساتھ جو لگتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جنوبی سعودی عرب، اس علاقے کو کہا جاتا ہے نجد، کیونکہ یہ بنسبت حجاز کے اونچا علاقہ ہے جزیرہ عرب کا، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش ہوئی، وہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا،
پھر وہاں پر ہی ان کی دعوت جو ہے اللہ نے اس کو مضبوطی دی. وہاں پر پھر توحید کی جو پہلی ریاست ہے وہ قائم ہوئی سعودی عرب کی آل سعود کی نگرانی میں، اور پھر وہاں سے آج تک جو ہے یہ مبارک جو دعوت ہے اور یہ ریاست قائم و دائم ہے. اللہ سے محفوظ رکھے اس کے حکمرانوں کو، اس کے محکومین کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں توحید سنت پر اور جو سلف الصالحین اور جو علماء کے جو علم ہے اس کے ساتھ جڑ کر رہنے کی دائمی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. تو یہ جو کتاب ہے ان کی اس وقت کے جو علماء ہیں ان کے فتاوی، ان کی تالیفات، اس کا ایک مجموعہ ہے. تو یہ کہنا کہ کیا اسے ابتدائی طالب العلم کو پڑھنا چاہیے، ابتدائی طالب علم کو، کیونکہ درر الثنیہ جو ہے اس میں تو جو علماء نجد ہیں اس میں وہ کتابیں بھی آ جاتی ہیں جو ابتدائی طالب العلم کے لیے بھی ہیں، اس میں وہ کتابیں بھی آ جاتی ہیں جو متوسط طالب علم کے لیے، اس میں وہ کتابیں اور فتاوی بھی ہیں جو ایک متخصص طالب علم یا ایک عالم کے لیے وہ کتابیں ہیں رجوع کرنے کے لیے. تو کلی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ درر الثنیہ کی طرف ایک ابتدائی طالب العلم رجوع نہ کرے. درر الثنیہ میں شیخ محمد بن الوہاب کی کتاب قواعد الاربع اصول الثلاثہ شروط لا الہ الا اللہ، دیگر جو کتابیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. دیگر مشائخ کی بھی اس طرح کی مختصر جو ابتدائی طالب علم کے لیے کتابیں ہیں وہ موجود ہیں، تشریحات موجود ہیں. تو دیکھا جائے گا کہ درر الثنیہ میں سے کون سی کتاب جو ہے وہ مناسب ہے ایک ابتدائی طالب علم کے لیے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ جو درر الثنیہ سے تو ایک کمپائلیشن ہے بہت سارے علماء کی کتابوں کی، تو ایک طالب علم جو ہے ابتدائی طالب علم تو وہ علماء کی جو علیحدہ سے جو کتابیں ملتی ہیں، خواہ وہ قواعد الاربع ہو، اصول الثلاثہ ہو، نواقض الاسلام ہو، مسائل الجاہلیہ ہو، اصول الستہ ہو، اس کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں وہ جو علیحدہ کتابیں ہیں وہ ان کو حاصل کرے. ان کی جو آسان شروحات ہیں جس طرح شیخ صالح الفوزان کے، شیخ عبدالعزیز بن باز کے، جو ابتدائی طالب علم کے لیے مناسب ہیں وہ ان کو اپنائے. اور پھر اس کے بعد جب وہ سمجھ لے تو اس کے بعد وہ جو علماء جنہوں نے انہی کتابوں پر پھر تفصیلی شروحات لکھے ہیں وہ ان سے استفادہ کرے. جس طرح شیخ صالح آل شیخ کا تفصیلی شروحات ہوتے ہیں، شیخ عبید الجابری کے، اسی طرح دیگر جو مشائخ ہیں ان کے. تو یہ اس معاملے کے ساتھ اس طرح اس کتاب کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اس میں تفصیل ہے. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مداخلہ ہیں وہ جو صحیح دعوت ہے اس کے غلط داعیان ہیں، خاص کر کے تکفیر، جہاد اور مسلمانوں کے ساتھ ولایت رکھنے میں. تو بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں. اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثریت نہیں سمجھتی. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. اور اکثریت جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی سوائے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے. تو اکثریت کا تو کوئی پیمانہ اور اس کا کوئی معیار ہی نہیں. اور دوسری یہ جو مقولہ ہے یا یہ جو نام دیا جاتا ہے مداخلہ، تو مداخلہ کی کیا حقیقت ہے؟ مداخلہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس طرح وہابیہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جو اہل بدعت والاہواء ہے، انہوں نے جو اہل حق ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے پیروکار ہیں، جو سلف و صالحین کے منہج کو لے کر چلتے ہیں، اس کے پیروکار ہیں. کیونکہ وہ جو منہج السلف ہے اس کو من و عن اسی طرح لوگوں کو منتقل کرتے ہیں، اسی طرح اس پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا پرچار اور دعوت دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو کھٹکتی ہیں کیونکہ یہ ان کی جو خواہش نفس ہے اس کے خلاف جاتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے ان لوگوں کی. تو جو کوئی بھی منہج السلف کی پیروی کرتا ہے، جو چیز ان کی خواہش نفس کے ساتھ نہیں جڑتی، تو یہ اس کو اس طرح کے القابات سے نواز دیتے ہیں. پہلے کہا کرتے تھے وہابیہ، اب مداخلہ، اس سے پہلے جامعیہ کہا کرتے تھے. صحیح. تو یہ اہل بدعت کا جو ہے یہ ایک وصف رہا ہے قدیم زمانوں سے، سلف کے زمانے سے،
کہ وہ کہا کرتے تھے اہل سنت کو اور بالخصوص ان کے جو علماء تھے کہ یہ تو علماء حیض نفاس ہیں، ان سے تو بس حیض و نفاس کے مسائل پوچھا کرو، ان کو یہ جہاد کی اور حکمرانوں کے ساتھ معاملات کی اور یہ تکفیر کی اور ان مسائل کا نہیں پتہ، یہ تو بیچارے ہیں۔ اور ان کو کہا کرتے تھے علماء الخرق، یعنی خرق اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت حیض کے دنوں میں استعمال کرتی ہے۔ تو یہ تو پرانا ان کا پیشہ رہا ہے اہل بدعت والاہواء کا، مداخلہ کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ چڑ کر اور اپنے غصے میں جل کر راکھ ہو کر ہمارے جو شیخ ہیں الشیخ العلامہ الامام ربیع بن ہادی عمیر المدخلی حفظہ اللہ تعالی، جو حیات ہے اور اپنی عمر کی جو 90 دہائی ہے، یعنی 90 تقریباً 95 سال 95 سال قریب ان کی عمر ہے، حافظہ اللہ، کیونکہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو تکفیری اور جو سروری اور دیگر جو مزعوم جہادی جماعتیں تھیں اور ان جماعتوں کو گود دینے والی جو سیاسی دین کے نام پر جماعتیں بنی تھی اخوان المسلمین، اور اس کی جو دم چھلے تھے، جب شیخ ربیع بن ہادی نے ان کی جو بدعات تھیں اس کا پردہ فاش کیا اور لوگوں میں جو منہج السلف تھا وہ اس کا پرچار کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ یہ سلف کے منہج پر لوگ نہیں، یہ دین کا لبادہ اوڑے ہوئے بیوپاری ہیں جنہوں نے اپنی دکانیں گرم کی ہوئی ہیں اپنی خواہشات کی، تو ان لوگوں نے شیخ ربیع بن ہادی سے دشمنی مون لی اور کہا کہ یہ حکومت کا ایجنٹ ہے، یہ جو ہے حکمرانوں کے تلوے چاٹنے والا ہے، یہ حکمرانوں کے ساتھ مرجعی ہے اور جو اپنے آپ کو داعی کہا کرتے ہیں داعیوں کے ساتھ تکفیری ہے۔ اس طرح کے القاب اس عالم کے لیے کیوں؟ کیونکہ اس عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت من و عن اور ان کے صحابہ کا جو فہم ہے اور ائمۃ الدین کا جس طرح منتقل ہوا صدیوں سے لے کر ہمارے وقت تک، اس طرح یہ جتنے بھی معاملات ہیں حکمرانوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا، خروج کے معاملات میں، جہاد کے معاملات میں، تکفیر کے معاملات میں، جہاد کے معاملات میں، تو جب انہوں نے اس چیز کا من و عن پرچار کیا تو ان لوگوں کو آگ لگی، اور کیونکہ یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت اور صحابہ کے منہج پر تان و تشنیع کرنے لگتے تو ان کا پردہ عوام الناس کے سامنے فاش ہو جاتا، تو انہوں نے اس کی بجائے کہ اس چیز کا جواب دیتے جو شیخ ربیع نے پیش کی، کیونکہ اپنے آپ سے تو وہ کچھ نہ لے کر آئے، وہ تو صحابہ اور سلف صالحین و ائمۃ الدین کا کلام لے کر آئے، تو انہوں نے اس کی بجائے کہ اپنا پردہ فاش کرتے انہوں نے شیخ ربیع پر طعن و تشنیع کرنے لگ گئے۔ آج تک شیخ ربیع کی جتنی تالیفات ہیں، جس طرح شیخ عرفات المحمدی ان کے شاگرد نے فرمایا کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو 20 25 30 جلدوں میں ان کی کتابیں جمع کی جا سکتی ہیں، اور ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر جا کر ان کے فتاوی ان کی آواز میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ نکالیں کہاں پر ہے ان کی مخالفت منہج السلف کی، صحابہ کے منہج کی، تابعین کے منہج کی، اتباع تابعین کے منہج کی، ائمۃ الدین کے منہج کی، یا جو ائمہ اس زمانے میں تھے، شیخ بن باز، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، شیخ مقبل، شیخ امین الشنقیطی، شیخ امام السعدی، شیخ عبداللہ القرعاوی، ان سے پہلے شیخ محمد بن عبد الوہاب، ان کے شاگردوں میں سے دیگر جو علماء گزرے ہیں مختلف علاقوں میں، شیخ بدی شاہ راشدی، شیخ صفیر الرحمن مبارک پوری، دیگر جو ائمہ تھے، کہاں پر ان کی مخالفت ہے ان ائمہ کے منہج کے ساتھ بتلا دیں، بلکہ ہمیں صرف ان علماء کا جن کا ہم نے نام لیا مثال کے طور پر، انہوں نے صرف شیخ ربیع کے منہج کی تائید کی اور ان کی کتابوں کی تائید کی، اور ان کتابوں کے لیے انہوں نے انٹروڈکشنز لکھی، مقدمے لکھے ان کی کتابوں کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان کا منہج شیخ ربیع سے الگ ہے، شیخ صالح الفوزان جو ہیں وہ رد اور جرح و تعدیل میں نہیں پڑھتے اور فلاں نہیں ہوتا۔ شیخ صالح الفوزان جو ہیں انہوں نے شیخ ربیع بن ہادی کی جو کتاب ہے، کتب ہیں، ان کے مقدمات لکھے۔
شیخ عبداللہ الغدیان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں شیخ عبداللہ الغدیان نے شیخ ربیع کے بارے میں کہا ہے اگر یہ راہ پر چل رہا ہو تو میں اس کو نہ پہچانوں. شیخ عبداللہ الغدیان کے سامنے شیخ ربیع کی تشریح اصول السنہ امام احمد کی پیش کی گئی تو شیخ عبداللہ الغدیان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا مجھے بھی ایک کاپی لا کے دو اس کی. جب شیخ ربیع ان سے ملنے گئے ان کے مکتب میں، ان کے آفس میں، تو انہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے حشاش بشاش طریقے سے انہیں گلے لگایا بھائیوں کی طرح، ان کے ساتھ الگ کمرے میں بیٹھ کر کچھ گفتگو کی. علماء کا کلام موجود ہے، کتابوں میں جمع ہے. ابھی ان قریب جو ہے ہمارے شیخ عرفات المحمدی نے یمن میں ایک دورہ ہوا، اس میں بھی ان کے سوانح حیات پر جو ہے روشنی ڈالی، جس کے ہم کچھ جو ترجمہ ہے وہ ہم وقتاً وقتاً جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی جاری کرتے رہیں گے. تو مدخلیت کی کوئی حقیقت نہیں، یہ اہل بدعت کا اور اہل احوا کا اور وہ لوگ جو مفلس ہیں علم کو لے کر، جو کنگال ہیں علم کو لے کر، ان کے لیے جو عامت الناس اور جو بے وقوف اور جو جاہل لوگ ہیں جو علم سے آشنا نہیں، ان کو اس عالم اور جو علماء اور طلبۃ العلم اور مشائخ اس امام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی دعوت کی تائید کرتے ہیں، ان سے منہ پھیرنا ہے ان کا مقصد، اور اپنی دکانوں کو چمکانا ہے، بدعت کی دکانوں کو اور حزبیت کی دکانوں کو. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. حیاکم اللہ. انشاءاللہ اسی کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.